نماز تراویح سرکار سے ثابت، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے۔ اور اب اس کی تعداد کتنی ہے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو تراویح ادا فرمائی تھی وہ بھی 20 تھی، اور آگے فقہاء نے مزید امام ترمذی جیسے امام بھی، حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک اور بہت بڑے بڑے امام شافعی، بڑے بڑے امام، یہاں تک کہ آج کل بھی مکہ و مدینہ میں مسجد حرم اور مسجد نبوی میں، جہاں تک مجھے اطلاع ہے یا مجھے خبر میرے پاس ہے کہ وہاں پر بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ تو نماز تراویح کیا ہے؟ اس کی رکعتیں 20 ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب کیا تھا کہ 2 دن سرکار نے وہ پڑھائی نماز، اس کے بعد مسلمان پڑھتے تھے، الگ الگ سرکار بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر دور صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ نے پھر ایک مرتبہ، علماء نے جیسے لکھا کتب میں کہ دیکھا مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں سے قاری صحابی تھے، بڑی پیاری تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا، حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا۔ تو پھر جب تشریف لائے دوسرے دن دیکھا تو کیا فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذا، نعم البدعۃ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ سارے صحابہ کرام حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اب یہ کیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے یہ جاری و ساری، باقاعدہ جماعت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، اور 20 رکعتیں۔ تو اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ اے عمر تم غلط کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان غنی جیسے، حضرت علی المرتضیٰ جیسے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جید صحابہ موجود تھے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں صحابہ کا اجماع ہو گیا گویا اس پہ کہ 20 رکھتے ہیں نماز تراویح، کیا کرنا ہے؟ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ صحابہ کا بھی اجماع، اور جمہور علماء کے نزدیک بھی 20 ہی رکھتے ہیں، 20 ہی پڑھنی ہیں۔ بلکہ وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 نہیں ہیں، 8 ہیں، وہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، کہ اس سے پتہ چلا کہ 8 رکعتیں تراویح تھی۔ اب آگے 11 میں سے 8 نکالے، باقی کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے نا۔ جبکہ وہ قوم جو ہے وہ وتر 3 نہیں پڑھتی، وہ 1 پڑھتی۔ اس حدیث سے ثابت یہ تو کرتے ہیں کہ تراویح 8 ہیں، لیکن کہتے ہیں وتر ہم 1 پڑھیں گے۔ یعنی دیکھیں آپ کہ کس طرح کا ذہن ہے اور کیسا استدلال ہے کہ ایک ہی حدیث کا ایک حصہ مان رہے ہیں، دوسرا نہیں مان رہے، کہ تراویح ہم 8 پڑھیں گے، حدیث پاک میں 8، اور وتر وہ نہیں مانیں گے ہم۔ تو جب یہ حدیث پاک بھی ان کے خود خلاف آ رہی ہے کہ اگر 8 تراویح پڑھتے ہیں تو پھر وتر اس حدیث پاک کے مطابق تو وتر 3 ہے، پھر آپ کو وتر 3 پڑھنے چاہیے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا ہے اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے، یعنی اس کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا، سرکار آرام فرماتے تھے تو پھر صبح جب سرکار اٹھتے تھے تو 8 رکعت جو ہے وہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ جو 3 اوپر والی یہ سرکار وتر پڑھتے تھے۔ تو آج بھی شرعی مسئلہ یہی ہے
کہ جس کو امید ہو، یقین ہے اپنے اوپر کہ میں صبح تہجد کی نماز میں اٹھ جاؤں گا، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاؤں گا، تہجد کے وقت میں اٹھ جاؤں گا، تو بہتر شرعی حکم یہی ہے، اس کو زیادہ ثواب اسی میں ملے گا کہ وہ صبح تہجد کے ساتھ وتر ادا کرے۔ تو سرکار تہجد کے ساتھ وتر ادا کیا کرتے تھے، تو ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ اور جو تراویح ہے نا، تراویح، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز تراویح جو ہے نا یہ 20 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان، ان کے زمانے میں بھی 20 پڑھی جاتی تھی۔ قرآن پاک آپ پڑھیں نا تو اس میں رکوع کے نشان اور علامات آتی ہیں کہ فلاں جگہ یہ رکوع ختم ہو گیا، آگے فلاں شروع ہو گیا۔ رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً رکوع جو ہے نا قرآن پاک کے، یہ 540 سے کچھ زائد ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ تراویح ہے ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک اور بہت سارے علماء جمہور کے نزدیک اب 20 ہی ہیں، تراویح ہیں 20۔ اب یہ جو رکوع کے نشان اور علامات بنی ہوئے ہیں نا، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان جو ہیں یہ یہاں پہ رکوع فرماتے تھے، جو اس وقت تراویح پڑھتے تھے، اس لیے پھر یہ علامات بن گئی کہ رکوع کی، یہ یہاں سے یہاں تک 1 رکوع، آگے 2 رکوع، 3 رکوع، تو یوں یعنی وہ 27 کو قرآن پاک ختم فرماتے، 27 کو قرآن پاک ختم ہوتا۔ اب ذرا آپ ملٹیپلائی کریں، ضرب لگائیں کہ 27 ضرب 20 جواب آئے گا 540۔ کیا آئے گا جی؟ 540، 557 کے غالباً رکوع بنتے ہیں، 557۔ تو اب کیا تھا کہ درمیان میں کچھ صورتیں چھوٹی تھی، وہ ان کو ڈبل پڑھ دیا کرتے تھے، تو یوں یہ 27 دن میں قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ اگر بالفرض مان لے کہ 8 تراویح پڑھے تو ذرا اندازہ لگائیں، ایک رکوع پڑھے ایک تراویح میں، تو یہ 27 تاریخ تک پتہ کتنی تراویح بنے گی، پھر کتنے رکوع بنیں گے؟ 216۔ تو یہ بقیہ قرآن پاک کیسے ختم فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا رکوعوں کی تعداد جو ہے، گنتی جو ہے، یہ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہی ہیں، تو الحمدللہ ہم 20 ہی پڑھتے ہیں۔